ہمارے سامنے ایک اور تقریر پیش ہونے والی ہے۔ موضوع ہے استاد کا ادب۔ اس وقت جو یہ پروگرام ہو رہا ہے یہ ہونا بہت ہی مشکل اور ناممکن تھا۔ اگر اس پروگرام کے پیش کرنے والوں کے پیچھے ہمارے اساتذہ کرام اور معلمات کی نظر کرم اور محنت اور مہربانی نہیں ہوتی۔ محترم مہمانان اعظام، یہاں جتنے طلباء و طالبات ہیں ان سب کے پاس اللہ کی جانب سے دی گئی زبان ہے، مگر اس زبان کی غلطیاں اور کمیاں درست کرنے کے لیے اور صحیح استعمال کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ کون سی دو نعمتیں؟ اساتذہ اور معلمات۔ اساتذہ اور معلمات کی شکل میں، نہیں تو ہم طلباء و طالبات اپنی زبانوں کو بہت ہی غلط استعمال کرتے ہیں۔ اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے مدرسے کے شعبہ ناظرہ کے طالبہ کہکشاں خاتون کہ وہ آیا تقریر کریں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور حاضرین، میں اس وقت ایک ایسے شخصیت کے بارے میں تقریر کرنے والی ہوں جس کو معلمہ یعنی اور استاد کہتے ہیں۔ استاد اور معلمہ بھی ماں باپ کے برابر ہے۔ وہ ہم کو علم پڑھاتے ہیں، بھلے برے میں فرق کرنا سکھاتے ہیں، نئی اور اچھی باتیں بتاتے ہیں۔ جو بچے استاد اور معلمہ کا ادب کرتے ہیں وہ خوش نصیب ہوتے ہیں اور ان کا نام دنیا میں مشہور ہوتا ہے۔ ہارون رشید مسلمانوں کا ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا۔ اس کے دو بیٹے مامون اور امین استاد کے پاس بیٹھ کر پڑھ رہے تھے کہ استاد کسی کام سے باہر جانے کو لیے اٹھے۔ بچے یہ دیکھ کر استاد کی جوتیوں کو سیدھی کرنے کے لیے دوڑے اور آپس میں جھگڑنے لگے کہ جوتی کون سیدھی کرے گا۔ آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہر ایک لڑکا ایک جوتی سیدھی کر کے رکھ دے۔ جب ہارون رشید کو یہ معلوم ہوا تو وہ اپنے بچوں سے بہت خوش ہوا اور ان کو انعام دیا۔ مامون اور امین بڑے ہو کر بادشاہ ہوئے اور آج تک ان کا نام دنیا میں مشہور ہے۔ اس لیے ہم بھی استاد کا ادب کیا کریں گے اور ان کی خدمت کرنے کو اپنی عزت سمجھیں گے۔ خیر، میں چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ اب ہم سب ایک اور تقریر سماعت کرنے والے ہیں۔ موضوع ہے رشتہ داروں کے حقوق۔ یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ اگر میں یہ بات کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ ہر گھرانہ اس غلطی میں ملوث ہے کہ ہم سب سے رشتہ داری کے حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں۔ محترم سامعات و حاضرین، بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا ہے کہ رشتہ داری تو بہت ہی دور کی بات ہے، ہم میں سے اکثریت تو والدین یعنی ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ خیر، میں اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہوں، خدایا ہم سب کی اس غلطی کو اپنے فضل و مہربانی سے درگزر فرمائیں، آمین ثم آمین۔ اس عنوان پر روشنی ڈالنے کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے مدرسہ عربیہ مدینہ القرآن کے شعبہ حفظ کے طالبہ حافظہ اسفیہ کوثر کو کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل۔ معزز سامعات، ابھی آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کیجیے اور مسکینوں اور مسافروں کا۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے مالی اور اخلاقی ہر قسم کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے اور محتاجوں اور مسافروں کی قدر رکھنی چاہیے، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رشتہ کا خیال رکھو۔
یوں تو تمام انسانوں کے حقوق کی رعایت رکھنی ضروری ہے، لیکن رشتہ داروں سے ان کے حقوق کی رعایت اور حسن سلوک میں مزید اہتمام ضروری ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں صاف طور پر حکم ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، کہ رشتے والے اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے قریب تر ہے، اور ایک مقام پر ارشاد ہے إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف، حسن سلوک اور قرابت داروں یعنی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ یعنی بہنوں، قرآن مجید کے علاوہ احادیث نبویہ میں بھی رشتہ داروں کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام، اے لوگوں سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رحموں کو ملاؤ یعنی رشتہ داریوں کے حقوق ادا کرو، اور رات میں جب لوگ سو رہے ہو تو تم نماز پڑھو تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اس حدیث کے اندر رشتہ داروں کے حقوق کو بیان کرنے اور ان سے تعلقات قائم کرنے پر جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے، اور ایسا نہ کرنے پر دوسری حدیث میں جہنم کا ٹھکانہ بتایا گیا ہے لا يدخل الجنة قاطع الرحم، کہ رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم کا تعلق رحمان سے جڑا ہوا ہے، پر جو کوئی اس سے اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا میں بھی اپنے آپ کو اس سے جوڑ لیتا ہوں، اور جو کوئی اسے توڑتا ہے اللہ پاک نے فرمایا میں بھی اپنے آپ کو اس سے توڑ لیتا ہوں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا ماں کے ساتھ، اور پھر باپ کے ساتھ، اور پھر قریب ترین رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ میری بہنوں، آئیے رشتہ داروں کے حقوق کے تعلق سے کچھ واقعات بھی سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ یکایک آپ نے فرمایا کہ میرے پاس رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا نہ بیٹھے۔ اس حلقے سے فوراً ایک آدمی اٹھا اور اپنی خالہ کے پاس جا کر اپنی کشیدگی اور رنجش کی معافی چاہی، اور جب دونوں نے باہم دل کی صفائی کر لی تو مجلس نبوت میں حاضر ہو کر واقعہ سنایا، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں رشتہ داری کاٹنے والا انسان رہتا ہے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھ سے ایک بڑا گناہ ہو گیا، تو کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پھر پوچھا کہ کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں خالہ موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان کے ساتھ اچھے سلوک اور برتاؤ سے پیش آیا کرو۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے علاوہ چچا چاچی، ماموں، خالہ اور پھوپھی وغیرہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک انسانی گناہوں کے لیے کفارہ بنتی ہے۔ پیاری بہنوں، ہم اگر چاہتی ہے کہ زیادہ دن تک زندہ رہے اور روزی کی خوب فراوانی حاصل کرے تو ہمیں چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کے حقوق ادا کرے، کیونکہ صلہ رحمی اور قرابت داری کے حقوق کی ادائیگی سے زندگی اور رزق دونوں میں برکت ہوتی ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام۔ اب ایک اور تقریر پیش ہونے والی ہے، موضوع ہے توحید، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، کہ اللہ تعالیٰ ہی اس دنیا و آخرت کے چلانے والے ہیں۔ اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے مدرسے کے ایک بہت ہی ہونہار اور محنتی طالب علم، ان کا نام میں نامی، اسم گرامی سید عبدالعزیز سلمہ ہے کہ وہ آئے اور تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید
پھر بھی آئی ہے. اس میں بتایا گیا کہ جب حلوائیوں نے آگ لگائی تو سب کچھ جل گیا، لیکن قرآن کریم ویسا ہی محفوظ رہا. وہ تصویر ابھی بھی موجود ہے. قرآن کی 2 آیتیں لکھی ہوئی ہے. ایک صفحہ پر لکھا ہے کہ اگر تم سچے پکے مومن ہو، مسلمان ہو، تو تم بھی سر بلند رہو گے. اور دوسرے صفحہ پر ایک آیت لکھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تمہارے اوپر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے. تو معلوم ہو گیا کہ آگ کا کام جلانے کا ہے، لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو آگ بالکل نہیں جلا سکتے. تلوار اور چھری کا کام کاٹنے کا ہے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. باوجود پوری طاقت و قوت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گلا نہیں کٹ رہا. ایسے بہت سے واقعات ہیں جن میں اللہ نے یہ بتا دیا کہ یہ چیزیں نقصان پہنچاتی ہے، لیکن اللہ نہ چاہے تو سمندر کی مچھلیاں بھی انسانوں کو کھانے کے بعد اگل سکتی ہے. جیسے حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ معلومات پیش آیا کہ ان کو ایک بڑی مچھلی نے نکل لیا، اور اس مچھلی کو اس سے بھی بڑی مچھلی نے نکل لیا، اور پھر وہ سمندر کی خیر میں جا کر بیٹھ گئی. اور جب حضرت یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تو ہی پاک پروردگار ہے، اور بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور میں ظالموں میں سے ہوں. بس اللہ نے مچھلی کو حکم فرمایا کہ یونس کو اگل دے. اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو صحیح سالم دریا کے کنارے اگل دیا. تو معلوم ہو گیا کہ جن چیزوں کے اندر نقصان پہنچانے کی صلاحیت موجود ہے لیکن اللہ کے حکم کے بغیر نہیں پہنچا سکتی، اس کے باوجود ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہر معاملے میں ہم کو ڈر لگتا ہے. خیر حاضرین سامعین، میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صالح اور نیک بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. اب میں ایک نعت پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں زویا فاطمہ کو کہ وہ آئیں اور نعت پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھ محمد پر قربان زمانہ ہے، دیکھ محمد پر قربان زمانہ ہے. جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے. جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے. روزہ ہے جو آقا کا جنت کا وہ ٹکڑا ہے. روزہ ہے جو آقا کا جنت کا وہ ٹکڑا ہے. حجرے میں تو اماں کے رحمت کا خزانہ ہے. حجرے میں تو اماں کے رحمت کا خزانہ ہے. دل دیکھ محمد پر قربان زمانہ ہے. اس دن سے بلندی پر پہنچی ہے میری قسمت. اس دن سے بلندی پر پہنچی ہے میری قسمت. جس دن سے محمد کا ہوٹوں پہ ترانہ ہے. جس دن سے محمد کا ہوٹوں پہ ترانہ ہے. دیکھ محمد پر قربان زمانہ
کچھ بھی تو نہیں پلے اعمال ارسائم، کچھ بھی تو نہیں پلے اعمال ارسائم، سرکار کی مدحت ہی بخشش کا بہانہ ہے، سرکار کی مدحت ہی بخشش کا بہانہ ہے، بندے محمد پر قربان زمانہ ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے